رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی مسجد میں آنے کا شرف حاصل ہو، پہلے بھی بات یہ جیسے اب دعائیں اعتکاف کے اندر جب کبھی بھی مسجد میں آئیں تو مسجد کے داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لینا ہے کہ نویت سنت الاعتکاف۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جتنی دیر بھی آپ مسجد میں رہیں گے باقی عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو نفلیت کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ قرآن مجید سے کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت 63 تا 65، تو ان تین آیاتوں کی آج ہم کیا کرتے ہیں ترجمہ تفسیر سننے کی ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر دور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا ہے کہ وہ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ ایک عہد لیا تھا کہ وہ توریت جو ان کی کتاب تھی اس کے نبی کی، وہ توریت کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے یعنی یہودیوں نے اس کے احکام کو یعنی اس کتاب کی آیاتوں کو سمجھ بوجھ کر قبول کرنے سے یعنی جان بوجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایسی کوئی آسمانی کتاب کی اللہ سے درخواست کی جائے کہ جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت پوری تفصیل کے ساتھ جس کتاب کے اندر ذکر و مذکور، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی لکھا ہوا ہمیں وہ پورا ایک لٹریچر مل جائے، ایک اللہ کی طرف سے ضابطہ حیات مل جائے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، عبادت کے طریقے کیا کیا اور کون کون سی عبادت فرض ہے، یہ خود مانگا ہوں۔ جب اللہ نے عطا کیا تو پھر انہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ ایک معاملہ ہے طریق شریعت کا، ایک معاملہ ہے طبیعت کا، تو انہوں نے شریعت مانگی پھر طبیعت پہ چل پڑے، ٹھیک ہے؟ تو طبیعت پہ چلنا آج بات سمجھنی ہے، وہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وہ آئین شریعت مفصل عطا فرمائے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا کہ تم واقعی اس میں عمل کرو گے، وعدہ کرتے تو پھر میں اللہ سے لیا تھا۔ تو انہوں نے بار بار جب انہوں نے وعدہ کیا اور آپ ان کو ان قوانین کو لے آئے تو لیکن پھر انہوں نے اس احکام کو جان بوجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تو اس سے بار بار قبول کرنے اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ جب وہ کتاب عطا ہو گئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہ تو بڑا مشکل ہے، تو اتنے احکام ہیں کیسے عمل کریں گے، اور عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ پاک سے کیا اور عہد توڑا
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، یعنی پہاڑ کو ایسے لٹکا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا یا تو تم اس وعدے کو پورا کرو، عہد کو قبول کرو، ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اللہ، تو اس صورت میں عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی دلیل تھی۔ یہ بات بھی ہے کہ زبردستی اللہ نے بنوانا چاہا تو بنوا لیا، لیکن یہ بھی صورت ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ پہاڑ جدھر وہ جاتے تھے تو ان کے اوپر معلق اثر ہو گیا۔ تو اس صورت میں لیکن معلق کر دینا اللہ پاک کی قدرت کی بڑی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ پاک کو مطلوب ہے، یعنی جیسے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لازم کر دیا کہ ان کی اطاعت کرو، جو اطاعت نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ نے یہ معاملہ فرمایا۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کر لینے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین میں جبر نہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زبردستی آپ کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اس کو آپ قائل کریں گے، پڑھ لے گا تو اسی کا فائدہ ہے، ایمان والا ہو جائے گا اسی کا فائدہ ہے۔ ہمارے ذمہ اس خیر کے کام کرنے کو اللہ نے فرمایا ہے تو ہم وہ کام کرتے ہیں، وہ نہیں کرے گا تو قیامت میں اس کی پکڑ ہے، اس پہ جبر نہیں ہے۔ لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کہے میری مرضی، مرضی نہیں، جہاں تک مرضی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کلمہ چھوڑے گا تو اسلام میں اس کے لیے مرتد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، واجب القتل ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا اب پیچھے ہٹے گا، کلمہ چھوڑے گا تو اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کو ماننے کے بعد اسلام کے احکام ماننا لازمی ہے، اسلام کے احکام ماننا لازمی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو لہذا اس طرح جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندوں کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ جو بھی جس کتاب میں، جس سے ہمارے پاس کتاب قرآن مجید ہے، تو اس پہ عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ اس کی مثال کو اس طرح سمجھیے کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، ہم تو نہیں کہتے کہ پاکستان میں آ کے رہے، لیکن کوئی پاکستان میں آ کے رہے گا کسی دوسرے ملک کا باشندہ، تو پھر پاکستان کے ملک کے سارے قوانین اس پر لاگو ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر قانون حرکت میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہ جو اب وہ ملک میں آ گیا ہے تو اب اس پہ عمل کرانا یہ مجبوری نہیں ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، نہ کہ فقط زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ یعنی قرآن مجید ہے، یہ جتنی پہلے کتابیں ہیں، ان کے اندر جب اس کو پڑھو گے تو ان کے اندر احکام ربی ہیں، یہ اللہ نے فرمایا یہ کام کرو، یہ نہ کرو، اس کو اس طرح کرو، تو یہ سارے احکام ربی ہیں۔ ہم احکام کو تو نہ مانے، صرف تلاوت کرتے رہے، تو یہ مقصود نہیں ہے۔ تلاوت ثواب ہے، مقصود اس کے اندر پیغام کیا ہے؟ ایک بندہ کسی کو خط لکھتا ہے اور خط کے اندر وہ جو مضمون ہے اس بندے کو کہتا ہے کہ میں بڑا مشکل میں ہوں، بیٹا ہے، باپ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کسی مشکل میں ہے، تو آپ کو خط لکھتا ہے کہ میں مشکل میں ہوں، مجھے 500 روپیہ بھیج دو، تو آپ روزانہ صبح کے ٹائم ایک جگہ میں روزانہ صبح کے ٹائم اٹھیں
اور اس پورے خط کو پڑھ دیں، اس کو 500 پہنچ جائے گا؟ جو بیٹھے ہیں وہی بولے بھائی 500 پہنچ جائے گا؟ سر نہیں ہلانا، سبحان اللہ، 500 اس کو پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ تو آپ روزانہ خط پڑھتے رہے، 500 نہ بھیجے، اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور جب وہ واپس آئے گا، کسی مجبوری سے اس نے منگوائے تھے، تو آپ کے پاس آ جائے گا، بڑے اٹھ کے ملے، ملک سے، خان سے، بھائی سے تشریف دینا ہے، بڑی سے کا، تو کس طرح ملے گا وہ آپ سے؟ وہی 500 روپیہ مانگا تھا، وہ تو اسے ہو نہ سکا، اب بڑی محبتیں دیتا ہے، وہ نہیں میں تیرا خط تو روز پڑھتا رہا، روزانہ صبح اٹھتا تھا، تیرے خط کو پورا پڑھتا تھا۔ اس نے میں خط پڑھنے کے لیے تو اتنا دیا تھا کہ اس کے اندر پیغام کیا ہے وہ پڑھو، تمہیں پتا چلے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ خط تو اس لیے بھیجا تھا، اس لیے تو نہیں بھیجتا کہ صرف پڑھتے رہو۔ سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے خط ہے، کس کو آیا ہے؟ آپ کے اور میرے اور تیرے پاس ہے۔ تو کیا کریں گے؟ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو در حقیقت یہ مقصود ہے۔ صرف تلاوت کرتے رہیں گے، ثواب تو ملے گا جو یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن اس پہ عمل نہ کرنے کی پکڑ بھی ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ اصل قرآن مجید یا آسمانی کتابوں کا مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود ہے ان پہ عمل کرنا۔ ان پہ کیا ہے؟ عمل کرنا۔ مثلا کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے، بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی گورنر رہتا ہے، تو اس کو خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تو نہ بنائے، البتہ روزانہ اس خط کو پڑھتا رہے، جو میں نے آپ کو بات پہلے خط کو پڑھتا رہے، اور جب بادشاہ وہاں پہنچے اور محل کو نہ پائے تو ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ اس گورنر کے ساتھ، اس حکمران کے ساتھ کیا کرے گا؟ سزا دے گا کہ میرا جو حکم تھا وہ تو نے پورا نہیں کیا۔ تو اسی طرح ہے کہ قرآن بھی اسی خط کی طرح، جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین کے ارکان، دین کے ارکان کون سے ہیں؟ کس کو آتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام، ٹھیک ہے، اور باقی بھی احکام ہے تو وہ ان پر عمل کرے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین کے ارکان پہ عمل کریں اور باقی جو تعمیری کام ہے وہ کرے۔ بندہ فقط قرآن مجید کی تلاوت تو روز کرے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل نہ کرے تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ نہیں دے گا۔ حقیقی طور پر ہم سب قرآن کو مانتے ہیں، مانتے ہیں نا؟ زور سے کو ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی مانتے ہیں، حضور قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کے اس کے اندر حکم آئے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اس نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج زکوٰۃ دو، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، دوسروں کا مال بغیر اجازت نہ لو، وعدہ خلافی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، بدنگاہی نہ کرو، زنا شراب سے دور رہو، جوئے سے دور رہو۔ ہم کر رہے ہیں، یعنی ایک سمجھانے کی بات ہے، جو نہیں کر رہا بالکل۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کس کس کو پتہ ہے؟ پروردگار۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، سارے کھڑے تھے، سارے کھڑے تھے۔ ایک بار یاد سے بغیر پڑھ سو، میں کیا تھا بھی یہاں کیا کرنا ہے؟ قریب قریب آ جائے، قریب پرے پرے نہ کرو، تھوڑا آگے دے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کون سی بات کر رہا تھا میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حسنا، میرے نبی کی زندگی ساری تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے تم نے کرنا ہے، ویسے تم نے کرنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس ایک آیت کے اندر میرے نبی کی ساری زندگی پہ عمل کرنے کا حکم ہے، ساری زندگی پہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں عمل کر رہے ہیں۔ بولنا تو چاہیے مگر نہیں کر رہے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ اللہ پکڑے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کا نمونہ، وہ تو سچ بولتے تھے، ہم بولتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق کھاتے تھے؟ نہیں کھاتے۔ ہم اگر کھاتے ہیں تو نہیں کھانا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹی کا، کسی رشتہ دار کا حق دبایا؟ ہم یہ پورا مربع رکھ پہ جائے، اس میں بیٹی کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ سرے کے دیکھنا سے دھی بھی دیوا رقبہ بھی دیوا، تجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ کا۔ بیٹی کس نے دی ہے؟ بیٹا کس نے دیا ہے؟ مال کس کا ہے؟ دیتا کیوں نہیں؟ بیٹی اللہ کی، بیٹا اللہ کا، دولت اللہ کی، رقبہ اللہ کا، تیرا کیا ہے؟ خدا دیتا ہے تو روکتا ہے، کیا بنے گا؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہم تک پہنچائے ہیں، تو یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی مانتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کو مانے اور قرآن کی نہ مانے تو کیا بنے گا؟ صلو علی الحبیب۔ تو بہرحال کہ یہ بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا چاہیے۔ صرف پڑھ لینے سے سب کچھ نہیں حاصل ہوتا، اس پہ عمل کرنا۔ تو اگلی ایک آیت ہے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، ترجمہ کرد العرفان۔ اس کے بعد پھر تم نے روح گردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یہ اسی ترتیب کو چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کے متعلق۔ فضل اللہ، اللہ کا فضل، یہاں فضل اور رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی۔ جب پہاڑ آ گیا نا، اللہ تعالیٰ اگر برباد کر دے تو کیا کرتے؟ کتنے تم پہ آیا، پہاڑ آیا تو اللہ نے ڈرا کر جیسے کر کے ان کو توفیق دی، انہیں عمل کیا، اللہ نے عذاب سے بچا لیا، ایمان بھی ان کا بچ گیا۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یا پھر یہ صورت بھی ہے کہ اللہ نے ان کے عذاب کو مؤخر کر دیا، آگے کر دیا کہ انہیں تاکہ ان کو توبہ کا موقع ملے۔ یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دے دی گئی، مزید مہلت دے دی گئی۔ اب ہمیں بھی اللہ نے مہلت دی ہے، ہمیں بھی اللہ نے مہلت دی ہے۔ کیا مہلت دی ہے؟ ابھی ہمیں سکرات تو نہیں لگی نا، ہم سبھی ابھی ٹھیک کھڑے ہیں۔ تو کہا گیا سکرات لگنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنے والے کے جتنے گناہ ہو اللہ معاف فرما دے، جتنے گناہ ہو اللہ تعالیٰ، جتنے کی حد نہیں ہے، جتنے گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ایک نیک بھائی تھا اور ایک میری طرح کا گناہ گار کمزور، اس کا وقت آ گیا گناہ گار کا۔ اچھا بھائی جو نیک تھا، حکم بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کرو، نصیحت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے مسلمان۔ تو بھائی قریب آیا، اس نے کہا یار ساری زندگی میں تجھے سمجھاتا رہا، گناہوں سے باز نہیں آیا، پھر اب کیا بنے گا؟ اس نے کہا کیا بنے گا؟ اس نے کہا تجھے اللہ پکڑ کرے گا۔ اس نے کہا بات تو سچ ہے، بات تو سچ ہے، مگر میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا اب توبہ کرتا ہوں، اب تو بیمار ہو گیا۔ مطلب بیمار جب ہوتا ہے ضرور نہیں کہ وہ مر جائے، ہر بیمار ہونے والا مر نہیں جاتا۔ سکرات کی بات ہو رہی ہے کہ جب سکرات لگ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو مگر وہ بیمار تھا، اس نے اس کو نصیحت کی، کہا کہ اب مانے گا تو کیا مانے گا؟ اس نے کہا یہ بتا کہ اگر میرا انجام میری ماں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، میری ماں کو کہا جائے کہ اس کو سزا دو، میں پہلے بیمار بھی ہوں، تکلیف میں بھی ہوں،
میری ماں میرے ساتھ کیا کرے گی؟ کیا مجھے آگ میں ڈالے گی؟ اس نے کہا نہیں، ماں کب آگ میں ڈالتی؟ اس نے کہا ایک ماں ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کب ڈالے گا؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مجھے کیوں ڈالے گا؟ اور کچھ دنوں کے بعد اس کی، یا کچھ ٹائم کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بھائی نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ کہاں ہے؟ جیسے سلیم بھائی جنت میں ہے، وہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا جب میرا وقت پورا ہو گیا، مجھے موت ہو گئی، تو فرشتے لینے آ گئے مجھے، وہ والے جو جہنم والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔ کیا ہے؟ میں نے اس کو بخش دیا۔ بابا کس بات پہ؟ کہا میرے بندے نے میری رحمت پہ امید رکھی ہے اور توبہ تو کر چکا تھا، وہ جیسی حالت میں بھی کی، میری رحمت پہ امید رکھی اور میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ رحمت پہ امید رکھے یہ لازم ہے، جتنے گناہ بھی کر چکا ہے مگر چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب۔ تو یہ ایک اور یہ بھی ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور سرور علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی دولت نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نصیب نہ ہوتی، تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تبلیغ کی نا، وہاں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، خاص کر مدینے کے اندر، مکے کے اندر، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جرح و بحث کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ میں نے تمہیں لمبی مہلت دے رکھی ہے، میں نے تمہیں لمبی مہلت دے رکھی ہے، آج میرا نبی آ گیا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ تو جس عذاب کی بات کرتا ہے وہ آتا کیوں نہیں؟ آ جائے، جیسے لوگ چڑھ کے کہتے ہیں، غرے لوگ کہتے ہیں، اکڑی گردنوں والے کہتے ہیں کر لے جو کچھ ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کی کہ اللہ نے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب یہ تجھ سے مانگتے ہیں عذاب، ان کو کیسے عذاب دو جبکہ تو ان کے درمیان ہے، تو ان کے درمیان ہے۔ تو آج تک پہلی امتیں پھٹ جاتی تھی، شکلیں بندر سور کیا کیا بن جاتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ انگریزوں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا، ہندوؤں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے۔ اور کون کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ خنزیر، کتے، بلے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کھا رہے ہیں اپنی محرمات کے ساتھ، وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے ان کے ساتھ وہ زنا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اور ہمارے ہاں بھی شاید کتنے ہم پتہ نہیں کن کن گناہوں میں پڑے ہوئے، مگر کس کا منہ ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے حبیب یہ تیرے صدقے، ان کو میں نے جو مہلت دے رکھی، ہم کو بھی اللہ نے مہلت دے رکھی تھی۔ یاد رکھیں کہ مہلت تو ہے کس لیے کہ بندہ پلٹ آئے، مہلت اس لیے نہیں ہے کہ بندہ لگا رہے گا تو پھر مرنے کے بعد تو کوئی حال نہیں ہے، پلٹ آنے کا ٹائم جو دیا گیا یہ اہم ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ آگے اللہ نے ایک عذاب کی مثال دی بنی اسرائیل میں، کچھ لوگ تھے ان کا آگے یہ واقعہ تفسیر میں آیا ہے، الذین اعتدوا جنہوں نے سرکشی کی۔ سرکش کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کی نہ مانے، باغی، انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے اللہ کی نہ مانی۔ شہر ایلا میں، ایک شہر ہے شام کے قریب کا، بنی اسرائیل آباد تھے، بیٹھ جائے سر۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے ہفتے کے دن، کون سا دن؟ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر، جسے ہمارے لیے جمعہ کا دن خاص ہوتا ہے، ان کا ہفتے کا دن خاص کر، تو وہ تمام دنیا کے مشاغل چھوڑ کر اللہ کا حکم مانتے تھے، ماننے کا حکم تھا۔ نیز ان پر ہفتے کے دن شکار بھی حرام تھا۔ تو پہلا دور تھا روزی روٹی بھی ایک ذریعہ تھا شکار نہ، وہ کر کے لوگ کھاتے تھے۔ تو ان کو کہا کہ ہفتے والے دن عبادت کرو، شکار نہ کرو۔ جب اللہ پاک نے ان کی آزمائش کی، یہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام جو مشکل ہوتے آزمائش ہوتی ہے، میرا بندہ کیا کرے؟ اچھا روزہ رکھنا مشکل تو ہوتا ہے، مشکل نہ تو سارے رکھ رہے ہوتے ہیں،
آزمائش تو ہے نا، مگر جو رکھے گا اس کے لیے تو یہ مقام ہے کہ سوم لی وانا اجزا بھی، روزہ رب نے فرمایا میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں، اللہ کا دیدار ملے گا، ٹھیک ہے؟ جو نہیں رکھتے ان کو پکڑو، یہ امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی معاملہ ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ تم کیا کرو، ہفتے والے دن شکار نہ کرو، ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلی، مگر ادھر سے ہوتا کیا، ہفتے والے دن جو کہ مچھلیوں میں ایک شکار ہوتا تھا، وہ پکڑتے تھے مچھلیاں جال ڈال کر، تو ہفتے والے دن مچھلیاں بہت ظاہر ہو جاتی، زیادہ آ جاتی، جھنڈ کے جھنڈ، یہ امتحان تھا بندہ میرا کیا کرتا ہے۔ جب اللہ پاک نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن میں دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر میں دیکھتے تھے، اور جب ان اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں نہ آتی، یہ امتحان تھا، اتوار والے دن مچھلیاں نہ آتی، جس دن منع ہوتی اس دن کافی آ جاتی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور اتوار کے دن حوض بنا لو اور ان حوضوں کے طرح نالیاں نکالو، یعنی ادھر حوض نالی بناؤ، ہفتے والے دن پھر پانی لے لو، حالانکہ یہ بھی شکار کی صورت ہے، جہاں پھنسا لیں گے تو شکار ہو گیا، اور اتوار والے دن وہ نکال لینا، یہ شیطان نے ان کو مشورہ دیا۔ یوں ہر طرح کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن میں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے بہت بڑے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئی، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا، تو یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے تو ہفتے کے دن مچھلی تو نہیں نکالی، ٹھیک ہے؟ یہ ذاتی تسلی تھی، یہ وہ ہے جو بتا رہا ہوں، شریعت نہیں تھی، طبیعت تھی، یہ کیا تھی؟ طبیعت پہ عمل کرنے کا رزلٹ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک عرصہ تک تو اللہ نے اس کا طریقہ ڈھیل دیتا ہے، وہ اس کام میں لگے رہے، ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہ تقسیم ہو گئے، 3 قسم کے لوگ بن گئے۔ ان میں 1/3 لوگ جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے رہے، انہوں نے کہا بھائی ایسا نہ کرو، کچھ لوگ تھے انہوں نے منع کیا، اور 1/3 ایسے تھے جو چپ رہے، انہوں نے ان کو کچھ کہا نہ اس کو کیا، جیسے کہتے ہیں تجھے کیا پڑی، جو کوئی کرتا ہے بھگتے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہوتے ہیں، بڑے شریف کہلاتے ہیں، یہ ہمیں کس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جبکہ منع کرنے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، وہ خاموش رہتے ہو، اور جو کسی کو منع کرے اس کو منع، یار تو کیوں ان کو کہتا ہے، کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ پاک چاہے گا تو ہلاک کرے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا، ان کا مسئلہ ہے۔ اور ایک گروہ وہ کہتا کچھ نہیں ہوتا، وہ تھا ہی قطع تھا، ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم میں مخالفت کی، ہفتے کے دن شکار کیا، اسے کھایا اور بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے، گناہ سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل جول تعلق ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر دیا، یعنی اللہ کا نافرما اور فرما برداروں کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ وہ اچھے لوگ اس وقت اتنے بڑے تھے کہ سارے رشتے تعلق سب ختم کر دیے۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے، چاچا بھتیجا کاکا رشتے دار دوست یار جو کر رہا ہے ہم بھی لگے ہوئے ہیں، اپنے رشتے دار اپنا برادری اپنا میرا گناہ کرے تو چھوٹا ہوتا ہے، دوسرے کا کرے تو بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے انصاف کی تکڑی ایسے ہوتی ہے، ترازو اپنا کرے تو تھوڑا، دوسرا کرے تو زیادہ سزا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کے بعد میں گاؤں کو تقسیم کر دیا۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے، اور خطا کاروں کا دروازہ علیحدہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی، اللہ کا یہ نبی ہے، انہوں نے لعنت کر دی۔ ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی نبی لعنت ہو، مجھے میں اللہ کے پیغام کو توڑ دیا۔ جب انہوں نے لعنت کی تو ہوا کیا، اگلے دن وہ جو ان کی بستی تھی خطا کاروں کی، دیکھا کہ ان سے کوئی باہر نہیں نکلا، ان کو لگا سے کہ آج شکار کھا کے شراب میں مست ہوں گے،
چنانچہ ہم نے دیکھنے کے لیے لوگ اپنی دیوار پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، تو دیکھا کہ ان کی شکلیں چینج ہو چکی تھی، مسخ ہو چکی، جب کو سرے کے اندر پھٹ گئے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوئے تو وہ سارے بندر بن چکے تھے، وہ سارے رشتہ دار، ہمسائے، تعلق دار کیا بن چکے تھے؟ بندر بن چکے تھے، اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے جیسے کتا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو سونگتے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو پہچان نہیں سکتے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ رو بھی رہے تھے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے جو پہلی قوم پر تھی۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا کیا ہم لوگوں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ہم تمہیں روکتے نہیں تھے؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہم تم روکتے تھے۔ اس کے 3 دن کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے، وہ جو بندر بنے، اور منع کرنے والے جو روکتے تھے گناہ سے وہ بچ گئے۔ یہ قرآن کے اندر میں نے آپ کو یہ واقعہ سنا۔ اس واقعہ میں لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو شریعت کے احکام کو سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کسی کو سمجھاؤ نا تو کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق وہی بات ہے طبیعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو سمجھاؤ نا پتہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح ہوتا ہے، ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی اس پیدائش میں ان کی شکلیں بگاڑ نہ دی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو کسی طرح ہیلے کر کے حلال نہ بنانا، جیسے اللہ نے حرام کر اسے حرام ہی رہنے دینا۔ یاد رہے حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو حلال بنانے کے لیے ہیلے کرتا ہے، ہیلے ڈھونڈتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں قربانی آتی ہے نا، یہ جو انتڑیاں ہیں، اجڑی ہے، بلکہ مسانے تک لوگ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایک ڈش بنتی ہے بڑے ہوٹلوں میں، ٹیسٹیز سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے ڈش کٹا کٹ اس کا نام ہے، یعنی مطلق حرام ہے، کھا جاتے ہیں۔ کیوں کھا جاتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوا؟ جو نہیں کھاتے ان کو کیا نقصان ہو؟ جس نے اچھا اس کے لیے دلیلیں گھڑے، میں نے دھو لیا ہے، اچھا کتے کو دھو دو پاک ہو جائے گا؟ کتے کو دھو دینے سے اور پلید ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ کتا جب گیلا نہ ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا، جب گیلا ہو جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے، ایسے ہے نا۔ تو یہی حال ہے قوم کا، وہ انتڑی ہے جس کے اندر غذا جاتے ہی ناپاک ہو جاتی ہے، پلید ہو جاتی ہے، انتڑی کی صفت ہے، وہ اس کو پخانا بنا دیتی ہے۔ جس کی صفت جو کارخانہ پخانا بنانا ہے وہ کارخانے کو کھا جاتے ہیں، پکتی ہے نا ہمارے ہاں، آپ نہیں دیکھی ہر جگہ پک رہی ہے، انتڑیاں پکتی ہیں، ٹیسٹیز پک رہے ہیں، اوجڑی پک رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دھو لی ہے۔ اور بھی ہر شاید دھونے سے پاک تھوڑی ہو جاتی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بہانے سے، میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، شریعت کو اپنی طبیعت کی خاطر بہانے سے خود تلاش لینا کہ اس طرح کریں گے تو پاک ہو جائے گی، یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 گروہ، ان میں وہ کیا ہوئے؟ ہلاک ہو گئے۔ نبی سے فرمایا کہ یہودیوں جیسا نہ بن جانا کہ اللہ نے جس کو حرام کیا ہے تم بہانے بنا کر اس کو حلال کرنا۔ یاد رہے حکم شرعی کو باطل کرنا حرام ہے، جیسے بتایا کہ حضرت ایوب انصاری حضرت ایوب علیہ السلام کبھی اس طرح عمل، سورہ سعد آیت نمبر 44 میں مذکور ہے کہ عوام الناس کو چاہیے کہ پہلے ہیلے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کریں، اس کے بعد ہیلا کریں تاکہ معلومات میں کمی کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ وہ ایک اور معاملہ ہے